السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج سبق کی طرف آئیں، آج کے سبق کی طرف آئیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور آئیں اگلے سبق کی طرف آ جائیں۔ استبرأ جی یہیں سے استبرأ الذین، جب تبرہ بری ہو جانا، بے تعلق ہو جانا، علیحدہ ہو جانا، الذین وہ لوگ جن کی نتبعوا پیروی کی گئی، من الذین ان لوگوں سے جنہوں نے نتبعوا پیروی کی تھی، من سے، وراء العذاب دیکھ لیں گے عذاب کو، وتقطعت منقطع ہو جانا، قطع ہو جانا، کٹ جانا، بہم الاسباب ان کے سارے اسباب جو ہیں، ان کے سارے تعلقات جو ہیں وہ سارے کے سارے کٹ جائیں گے۔ کب؟ جب یہی لوگ ان سے علیحدہ ہو جائیں گے، یہی جن کے ساتھ آج محبتیں کرتے ہیں اور جن کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جن کے عبادتیں کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ عبادت صرف نماز ہی ہے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز ہی ہے، تو یہ کسی کی پیروی اس حد تک کرنا کہ اس کے نام کے نذرانے بھی دینے شروع کر دینا، یا کسی کے نام کے نفل پڑھنے شروع کر دینا، یا کسی سے امیدیں رکھنا کہ یہ مجھے اللہ کے عذاب سے چھڑا لے گا، یا یہ امیدیں رکھنا کہ یہ مجھے نفع دے سکتا ہے، اور یہ اس سے نقصان کی امید بھی رکھنا کہ اگر میں نے اس کو خوش نہ کیا، اس کے نام پہ چڑھاوا نہ دیا، تو اس کے نام کی نظر نہ دی، تو یہ مجھے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ جس طرح جو کچھ لوگوں کا عقیدہ بنا ہوا ہے کہ 11ویں والے کے نام پہ اگر دودھ نہ دیا یا کھیر نہ پکا کے دی تو وہ ہمارا نقصان کر دے گا، جانور دودھ نہیں دیں گے یا جانور کا نقصان ہو جائے گا، جانی نقصان ہو جائے گا، گھر کے اندر کو اور گھاٹے آ جائیں گے۔ تو ان کا ایک ذہن ادھر غلام بنا ہوا ہے نا، تو جب ذہنوں کے دماغوں کے اندر غلامی آ جاتی ہے تو پھر لوگ فتح و کامیابیاں نہیں پاتے، وہ کبھی آزاد ہونے کی کوششیں بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ اسی غلامی کے اندر خوش ہوتے ہیں کہ بس یہ غلامی ہی ہمیں بارے میں ہے۔ ایک جگہ پہ نا ایک کالم لکھا ہوا تھا، تو ویسے نا وہ تھا تو ایک کالم ہی، ایک بات ہی کسی کی اپنے، لیکن وہ بات بڑی پائیدار تھی۔ مثال دینے کے لیے کہ کسی نا گدھے والے بندے کا گدھے کی رسی ٹوٹ گئی گلے میں ڈالنے والی، تو وہ دوسرے گدھے والے بندے کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا کہ گدھے کو گھر میں لے کے جانا ہے، نہیں گدھے کو گھر میں گدھے کو باندھنا ہے، لیکن رسی جو ہے نا وہ میری ٹوٹ گئی ہے، تو رسی نہیں میرے پاس، تو دے دیں ذرا، رات گزر جائے گی تو صبح کو پھر چلو لے لوں گا، میں انتظام کر لوں گا۔ تو اس گدھے والے نے کہا دوسرے نے کہ رسی تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن نا میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں باندھنے کا، کہ گدھے کو وہ تو کھڑا ہے، وہ اپنی کھونٹی پہ تو گدھا جا کے کھڑا ہو گیا، آپ ایسے کریں کہ جس طرح جانور کو باندھا جاتا ہے نا، اسی طریقے سے آپ اس کے گلے میں ہاتھ ماریں، جس طرح گرا دی جاتی ہے اس طریقے سے گرا دے دیں آپ کے گلے میں، اور پھر جس طریقے سے کھونٹی پہ گرا دی جاتی ہے رسی کو کھینچ کے، آپ اسی طریقے سے ہاتھ کی ایکٹنگ کریں، اور پھر وہ کھونٹی کے ساتھ بھی اسی طرح گرا دیں ہاتھ کی ایکٹنگ کے ساتھ ہی، بس تو گدھا کہیں نہیں جائے گا۔ اچھا اس نے ایسے ہی کیا کہ تو اس نے دیکھا حیران کو نتیجہ اس بات کا کہ گدھا صبح تک اسی طرح بندھا ہوا ہے،
اب وہ گدھے کو چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ چلو صبح اپنے کام پہ جب جانا تھا تو گدھا وہ چل نہیں رہا۔ اب وہ پھر اسی بندے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کہ رات تو گزر گئی ہے، گدھا ادھر ہی کھڑا رہا لیکن اب چل نہیں رہا۔ کہنے لگے کہ رسی کھولی ہے اس کی۔ کہنے لگے کہ رسی جب باندھی نہیں تو پھر کھولنی کیا تھی، جب رسی ڈالی نہیں پھر کھولنا کیا ہے؟ کہا نہیں، جس طریقے سے تو نے وہ ایک ایکٹنگ کی تھی نا اس کو باندھنے کی، اسی طرح اب کھولنے کی بھی ایکٹنگ کریں۔ تو اس نے ایسے ہی کیا، گلے سے رسی کھولی، کھونٹی سے کھولی تو گدھے کو ہانکا تو گدھا چل پڑا۔ یہ مثال ہمارے معاشرے کے لوگوں پہ بڑی فٹ آتی ہے کہ ان کے ذہن غلام ہیں، ان کے دماغ غلام ہیں، ان کے دل غلام ہیں۔ اگر یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں پھر کیا ہو جائے گا۔ وہ ہمارے بڑے تو یہ 11ویں کے نام کی کھیر دیتے رہے، اور اگر ہم نہ دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر سے دودھ ہی ختم ہو جائے، ہمارے گھر سے اللہ کی برکتیں ختم ہو جائیں۔ اور پھر یہ بھی ایک مثال بنی ہوئی ہے کہ دودھ اور بیٹے جو ہیں جو نصیبوں والے کے گھر میں ہوتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا بد نصیبوں میں نام لکھا جائے۔ تو کیا جو لوگ نوکریاں کرتے ہیں یا جو جانور نہیں رکھتے تو کیا ان کے گھروں میں دودھ نہیں ہوتا، ان کے گھر میں برکتیں نہیں ہوتی؟ جانور باندھنے سے ہی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، جانور نہ باندھنے سے بھی تو گھر میں مال دولت اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دے رہا ہے ضرورت کے مطابق۔ تو اگر کوئی مسئلہ پوچھے کہ بھائی ساری عمر تو ہم نے یہ کام کیا ہے تو آج اگر نہ کریں گے تو کچھ ہوتا نہ جائے گا؟ کہا نہیں ہوگا، آپ اس کو چھوڑ دیں، فضول کام کو چھوڑ دیں، اللہ کی ناراضگی والے کام چھوڑ دیں، غیر اللہ کے نام کی چیزیں نظر نیازیں دینی چھوڑ دیں۔ تو کہتی ہیں کہ ہمیں ڈر سا لگتا ہے کہ وہ جس کے نام کی ہم نظر دیتے ہیں وہ کچھ کر نہ دے۔ تو پھر آپ نے سیکھا کیا قرآن سے؟ اللہ کی باتوں پر آپ کا یقین پھر بھی ابھی پختہ نہیں ہوا۔ دراصل نا یہ ایمان اتنی جلدی دل کے اندر نا پیوست نہیں ہوتا۔ جن دلوں کے اوپر عمروں بھر کے زنگ لگے ہوتے ہیں نا، اتنی جلدی ان دلوں کے اندر ایمان نہیں پیوست ہوتا، دیر لگتی ہے زنگ کو اترنے میں۔ جتنا زنگ پرانا ہوگا، آپ نے دیکھا کبھی جتنا کوئی پرزا پڑا ہوا بارش میں پڑا رہ گیا، کسی نے اس کو دیکھا ہی نہیں، تو اب جب اس کو پرزے کو چلانے کی کوشش کی تو نہیں چلے گا، اب اس کے نٹ کھولنے پڑیں گے اور وہ بڑی شدت کے ساتھ کھولنے پڑیں گے، اور اس کو پھر زنگ اتارنے کے لیے کچھ رگڑنا پڑے گا، کچھ اس کو کچھ تیل لگانا پڑے گا، کس طریقے سے کوئی گریس لگانی پڑے گی، اس طرح کے جس طرح کے اوزار ہوں گے ان کو چلانے کے لیے، اس کو رواں کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے اس کے ساتھ کچھ سدے باب کرنا پڑتا ہے۔ یہ پرانے زنگ اتنی جلدی اتر نہیں جاتے۔ بھی یہ کیسا ماننا ہے؟ جب آپ مان بھی رہی ہیں، قرآن سے آپ نے سن بھی لیا ہے، پھر تمہارے ذہنوں کے اندر وہ بڑوں کی باتیں سمائی ہوئی ہیں، جو تو پھر اپنے قرآن کو نہیں ماننا نا۔ ابھی تک تو تمہارا ذہن غلام ہے، انہی باتوں کی غلامی کر رہا ہے تمہارا ذہن۔ تو اتنی جلدی آپ اثر دیکھا بھی نہ کریں۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ میں درس دے کے آئی ہوں اور مجھے 100% نتیجہ چاہیے تو 100% نہیں ملے گا آپ کو۔ مثلا آپ نے پردے کے موضوع پہ درس دیا ہے اور اب سمجھیں کہ جب یہ خواتین یہ حال سے نکلیں تو یہ سب کے سب نقاب کیے ہوں، جو بے پردہ آئی تھی، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب کے سب نہیں کریں گی، کچھ کریں گی، پھر صحیح یہ باتیں سنتے پھر وقت لگتا ہے۔ اگر آپ نماز کے موضوع پہ درس دے رہی ہیں تو آپ سمجھیں کہ میں نے درس دے دیا ہے، جتنے لوگوں نے سنا ہے بڑے میں نے ٹھوس دلائل دیے ہیں اس کے اوپر، اور جتنے لوگوں نے جو سنا ہے درس، تو یہ لوگ سارے کے سارے کل سے پکے نمازی ہو جائیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پرانے زنگ اتنی جلدی نہیں اترتے، اتر جاتے ہیں، ویسے وقت لگے گا، اتر جاتے ہیں۔ مایوس نہیں ہونا، لوگوں کو قرآن حدیث سناتے ہی رہنا ہے۔ اور اسی لیے درس کے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، میرے ذمہ تھا کہ کھلی بات پہنچا دوں آپ کو۔ اور ہمیشہ اسی الفاظ کو بولا کریں اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ بھی کر دیا کریں، تاکہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اس طرح کے کچھ الفاظ کا، جو بڑے ضروری اور بڑی حیثیت رکھتے ہیں، الفاظ کا ایک بڑا کام ہوتا ہے، بعض لفظوں کے اندر جادوئی اثر ہوتا ہے۔
تو ان کو ذرا کھول کے بھی بیان کر دیا کریں۔ اچھا، جب وہ بری ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی یہ اتباع کرتے تھے، اس دن بری ہو جائیں گے، قیامت کے دن یعنی وہ بری ہو جائیں گے، اور پھر عذاب کو بھی دیکھ لیں گے وہ لوگ، ان کی عبادتیں کرنے والے، ان کی اتباع کرنے والے۔ اچھا، اتباع کیا ہے؟ اس کے نقش قدم پر چلنا، کہ جو وہ کہہ رہا بس وہی ٹھیک ہے، چاہے وہ دین کا ایک کخ بھی نہ پڑا ہو بندہ، بس اسی کی بات ٹھیک ہے۔ بابا جی ایسے بات ہے، بابا جی ہاں ایسے، بابا جی ایسے بات ہے، ہاں بھائی ایسے ہے، نہیں جی بابا جی نے کہہ دیا۔ بابا جی تو خود مسجد کے پیچھے سے نہیں گزرے ساری عمر، علم والی مسجد جہاں سے قرآن حدیث کے درس ہوتے ہیں، علم کی محفل کے وہ پیچھے سے نہیں گزرے، تو اب سنی سنائی باتیں سن کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سنی کن کی ہیں؟ جاہل لوگوں کی۔ وہ ایک عورت مجھ سے کہہ رہی تھی کہ نمازیں جو جہالت میں رہ گئیں، جوانی سے لے کے بڑھاپا آ گیا، آج پتہ ہی نہ تھا بیٹا ہمیں، بس کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، زندگی میں پڑھی ہی نہیں، کبھی کبھار پڑھ لی زندگی میں نماز کوئی، تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ میں نے کہا تو استغفار، پچھلے گناہ ہو گئے، وہ جہالت میں ہو گئے، بے علمی میں ہو گئے، بے عقلی میں ہو گئے، کم عمری میں ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو، اللہ تو مجھے معافیاں دے دے، آج کے بعد نہیں کروں گا میں، آج کے بعد نہیں کروں گی میں، اللہ معافیاں دینے والا ہے۔ کہنے لگی کہ نہیں، ہمارے پیر صاحب نے بتایا ہے کہ جس نے ساری عمر نمازیں نہیں پڑھیں، اب وہ ہر نماز کے ساتھ 2 نمازیں پڑھے۔ استغفر اللہ، یہ تم کیسے کر لو گے اتنا بڑا کام؟ وہ تمہارے پیر نے اتنا بڑا فتویٰ کیسے دے دیا؟ بغیر علم کے فتویٰ کیوں دے دیا اس نے؟ اس کے پاس علم ہے، وہ قرآن حدیث پڑھا ہوا ہے؟ نہیں جی، ویسے بزرگ بندہ ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، نمازیں پڑھنے سے یہ علم نہیں حاصل ہوگا اس کو، اس علم کو سیکھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام نے پوری زندگیاں لگا دی اس کے اوپر، پوری زندگیاں اس کے اوپر لگ گئی، ان کو سیکھتے ہوئے کھپ گئی پوری زندگیاں، اور آج بھی جو ایک دن میں حاصل نہیں ہو جائے گا۔ اور کہتی ہیں فلاں نے بات کی تھی، وہ ماشاءاللہ 10 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے، ماشاءاللہ وہ 16 جماعتیں پڑھی ہوئی ہے، تو جو 16 پڑھی ہیں، کسی نے 14 پڑھی ہیں، 12 پڑھی ہیں، 10 پڑھی ہیں، تو وہ اور کتابیں پڑھی ہیں، یہ کتابیں نہیں پڑھی اس نے، اس سے مت فتویٰ لو۔ جس نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، جس نے دین سیکھا، اس سے فتویٰ لو۔ وہ 10 جماعتیں پڑھی، اس کو نہیں پتا، نہیں اس کو پتا۔ اور آج آپ کو پتا ہے مدارس کے اندر جو بچہ 10 جماعتیں پاس ہوتا اس کو لیتے ہیں وفاق کے پیپروں کے لیے، وفاق کی کلاسوں کے لیے، 10 جس کی میٹرک کلیئر ہے اس کو لیا جائے گا، اگر کسی کا مضمون رہ گیا ہے سرکاری سلیبس کا تو اس کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ اور پتہ نہیں ہمارے ذہن کہاں گئے ہوئے ہیں، کن باتوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور دین کو ہم نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے۔ چلو کسی سے پوچھ لیں گے، اچھا چلو کوئی بات ہوئی تو اچھا وہ کر لیں۔ کتنے ہی وہ لوگ ہیں جن کو بنیادی باتوں کا ہی نہیں پتا۔ کل دوپہر کو نا ایک عورت میرے پاس آئی، کوئی میں جامعہ سے آئی تھی، آ کے نماز پڑھی ہے، کھانا چھانا کھایا، نماز پڑھی، تو یوں ہی میں لیٹی ہوں تو وہ عورت آ گئی اپنے کام کے لیے۔ میں نے اس کا کام کیا، لیکن فی الحال تو اسے میں نے کچھ نہ کہا۔ پھر اگلے دن جو ہے پھر مجھے جب ملی وہ اپنے اسی کام کے لیے پھر شام کو پھر آئی، تو میں نے پھر اسے کہا کہ آپ اسکول پڑھی ہوئی ہیں؟ کہنے لگی کہ ہاں بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا قرآن؟ کہنے کہ قرآن بھی پڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا کہ قرآن سمجھ کے پڑھا کہ ایسے ہی؟ کہنے لگی کہ ایسے ہی ریڈنگ۔ میں نے کہا اگر آپ نے سمجھ کے پڑھا ہو تو میری بات کو مائنڈ نہیں کرنا آپ نے، میں آپ کو ایک علم دینے کے لیے بات کر رہی ہوں کہ دوپہر کے ٹائم کسی کے گھر نہیں جانا، کیونکہ جو آرام کا ٹائم ہوتا ہے سورۃ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ آرام کے ٹائم میں کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا۔
اب یہ دیکھیں بظاہر ایک چھوٹا سا فعل ہے، چھوٹا سا کام ہے، معمولی سی بات اس کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جب کیا ہے تو دین کی خلاف ورزی کی ہے۔ جب کیا ہے تو دوسرے کو پتہ چل گیا، علم والے کو پتہ چل گیا کہ یہ کام اس نے جھالے سے کیا ہے، اور اس کا نہیں، اس کا علم، اس کا قرآن حدیث کے ساتھ نہیں تعلق مضبوط، جڑا ہوا تعلق نہیں ہے اس کا قرآن حدیث کے ساتھ۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں جو کیا کہتے ہیں امام، فلاں امام کی ہی پیروی کرنی ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ بات قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہے، امام کی بات کو چھوڑیں، آپ قرآن حدیث پہ چلیں۔ وہ امام کو نہیں پتا تھا، وہ اتنے بڑے سکالر تھے، اس کو نہیں پتا تھا، ہو سکتا ہے یہ بات اس تک نہ پہنچی ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یہ بات اس وقت اس کے پاس نہ پہنچی ہو، کیونکہ اس وقت یہ ہمارے طریقے سے اس طرح لکھی ہوئی کتابیں اتنی عام ہر کسی کے پاس نہیں تھیں، بلکہ کتابیں تو یہ بعد میں اس وقت یہ چٹائیوں کے اوپر اور کھال کے اوپر، لکڑی کے اوپر اس طریقے سے وہ لکھی کے محفوظ کرتے تھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس پر تک نہ پہنچی ہو، وہ ایسے ہی امام بن گیا تھا۔ بھائی بحثوں میں نہیں کچھ بھی پڑا ہوا، عمل میں ہے سارا کچھ۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ اس نے کیوں نہیں کیا تھا تو اس نے کیوں نہیں کیا تھا، اللہ نے یہ پوچھنا ہے تیرے پاس بات پہنچی تھی، تو نے اس کے اوپر عمل کیا کہ نہیں کیا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے تابعداری، یہ ہے عقل مندی۔ اندھا دھند دوسرے کی پیروی کرنے والے کے پیچھے جب ہم پیروی کریں گے تو وہ پیروی جس کی جا رہی ہے وہ کہے گا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا میری پیروی کرو۔ یہی امام جن کا ہم نے زمانہ نہیں پایا، تو جب ہم کل سے کہیں گے کہ اللہ میں نے جس کی تابعداری کی تھی، تو وہ کہیں گے اللہ میں نے نہیں کسی کو کہا میری تابعداری کرو، میں تو اپنے علم کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق میں علم حاصل کرتا رہا، اپنے اسباب کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق، جتنا علم میں نے حاصل کر لیا، اللہ اس کے اوپر میں عمل کر کے آ گیا۔ میں پیچھے والوں سے نہیں کیا تھا تو نے میری تابعداری کرنی، پھر کیا رہ جائے گا ان کے پاس؟ پھر کیا کوئی جواب ہوگا ان کے پاس؟ کیا کہیں گے جی ان کو؟ آپ نے مجھے کہا تھا، انہوں نے تو زمانہ نہیں پایا ان کا۔ بعض آج کل بھی یہی کچھ ہے کہ بعض کا تو کوئی بندہ جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو پیچھے والے اس کے بارے میں بہت زیادہ مبالغہ میں سے کام لینا شروع کر دیتے ہیں، اس کی شان کو زیادہ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں جس کا زمانہ نہیں پایا ہوتا۔ وہ ایک عورت کہنے لگی کہ ہمارا پیر تھا، تو ہمارے بڑے باپ دادے کہتے ہیں کہ ہمارا جو پیر تھا نا، یہ دیوار پہ بیٹھ جاتا، دیوار چلنا شروع ہو جاتی تھی، جہاں جانا ہوتا تو وہ دیوار پہ بیٹھ جاتا، دیوار کو کہتا تھا کہ چلو، تو دیوار چل پڑتی تھی، وہ ادھر چلی جاتی تھی دیوار۔ میں نے کہا بھلا دیوار چل سکتی، دیوار تو ٹکرا جائے گی دوسرے، جا تو پھر آپ کہیں کہ وہ اڑ رہے تھا دیوار کے اوپر، دیوار اڑ رہی تھی، چلو یہ تو ہم مان سکتے ہیں کہ دیوار اڑ رہی تھی، لیکن دیوار اگر چلنا شروع کر دے گی تو راستہ بعض کا تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں جہاں سے دیوار چل سکے۔ میں نے کہا کس نے بتایا تھا تمہیں؟ کہنے لگی کہ ہمارے باپ نے۔ میں نے کہا اپنے باپ سے پوچھنا کہ تمہیں کس نے بتایا تھا، باپ نے خود دیکھا تھا اسے؟ کہنے لگی اچھا میں جواب لے کے دوں گی۔ باپ سے پوچھا، جی ہمارا باپ کہتا تھا۔ اچھا اس سے یہ پوچھنا کہ تمہارے باپ نے اس کا زمانہ پایا تھا، یعنی وہ بات کرنے والے کی دادے نے اس کا زمانہ پایا تھا، وہ جو دیوار پہ بیٹھ کے دیوار چلتی تھی؟ نہیں جی، وہ پوچھا اس کے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کہتے تھے، اور صرف یہی نہیں کرتے تھے، وہ جب درخت کے نیچے بیٹھ جاتے تھے، کسی پھل کو کھانے کو جی چاہتا تھا تو وہ پھل سے کہتے تھے کہ نیچے آ جا، تو وہ پھل بھی پاس آ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، اتنے بڑے بہتان! آج بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کام اس طرح کا، کوئی بات اس طرح کی مشہور ہو جاتی ہے تو وہ بس وہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، وہ پیچھے کہتے آئے، کوئی 20-30 سال گزرے تو وہ ایک مشہور کہانی بن گئی، کیونکہ لوگوں نے زمانہ تو پایا نہیں ہوتا، 2-3 نسلیں جب گزر جاتی ہیں تو وہ نسلیں سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں وہ کتنا ہی کرنے والا بابا تو یہاں لیٹا ہوا ہے۔ یہ نا میرے دیکھنے کی بات ہے، یہ جزمان روڈ کے اوپر ہی یہ میرا بچپن گزرا،
اور نا یہ جزمان سے ذرا پہلے بھاولپور سے جانا، جزمان سے ذرا پہلے ہی نا ایک دربار آتا ہے بائیں سائڈ پہ، تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی۔ پر پھر جب ہم نے مطلب کہ ہوش سنبھالا، بڑے ہوئے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ قبرستان جانے شروع ہوا تھا نا، وہاں قبریں بننی شروع ہوئی تھی، آہستہ آہستہ پھر وہ قبرستان بن گئے۔ تو جو پہلی قبر تھی نا اس کے اوپر کسی نے کپڑا شپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اچھا چلو، اس کے بعد لوگوں نے کہا یہ سبز کپڑا جس کے اوپر ڈالا پتہ نہیں یہ کوئی سرکار ہے، تو لوگ وہاں بیٹھ کے دعائیں مانگنے لگ گئے، دیکھو دیکھی دوسرے لوگوں نے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ پھر وہ کسی نے لا کے وہاں ایک گلہ جو ہے وہ باندھ دیا، پھر لوگ اس میں پیسے ڈالنے شروع ہو گئے، اور اس کے اوپر پھر 4-5 وہ چاروں کونوں پہ لکڑیاں کھڑی کر کے اس کے اوپر رنگ برنگے جھنڈے باندھ دیے۔ یہ ہمارے دیکھتے ہوئے بنا، یہ کل بنا پرسوں بنا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر لوگوں نے پیسے ڈالنے شروع کر دیے۔ اب انہیں پیسوں سے کمائی سے اب وہاں جو ہے وہاں کے بیٹھے ہوئے جو قبروں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے، وہ ان کا بھی پیٹ پال رہا ہے، مجاور جو بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بھی انکم چل رہی ہے، اور دربار بھی بڑا وسیع کر دیا گیا، اس کے اوپر پیسہ لگا لگا کے لمبے لمبے گنبد بنا بنا کے بڑے بڑے ابھی تک وہ کام ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح ہی پھر جب آنے والی نسلیں 2-3 نسلیں جب آگے گزر جائیں گی تو پھر وہ اس دربار کے پیچھے مر مٹنے کو اپنا پھر ایک مقصد سمجھیں گی کہ یہ تو اتنی کرنے والا بابا تھا، اس نے سڑک کو موڑا مار کے سڑک کو سیدھی کر دیا تھا، تو اس نے دریا کو موڑا مار کے دریا کو سیدھا کر دیا تھا، تو اس طرح کی باتیں پھر مشہور ہو جائیں گی۔ تو یہی لوگ جب عذاب کو دیکھ لیں گے اور وہ بھی انکار کر دیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں کہا تھا ہماری اتباع کرو، ہماری جو ہے وہ پیروی کرو، اور پھر وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، پھر ان کے سارے اسباب بھی قطع ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے سارے رشتے ناتے۔ اب کون رہ گیا ان کی سفارشیں کرنے والا؟ اب ان کو نیکیاں بانٹنے والا، وہاں جہنم سے چھڑانے والا، اللہ کے سامنے سوال جواب کے لیے ان کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں رہ گیا۔ وقال الذین اتبعوا، اور کہیں گے وہ لوگ اتبعوا جنہوں نے پیروی کی تھی، لو کاش، انا کہ بے شک، لنا ہمارے لیے، یا کاش کے یعنی لو انا کاش کے ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے، کراتن ایک بار دوبارہ جانا ہوتا، فنتبرأ تو ہم بھی بری ہو جائیں اس سے، ان سے بے تعلق ہو جائیں ہم بھی، برا بری سے لفظ سے بے تعلق ہو جانا، لیدا ہو جانا، منہم ان سے، کما جیسے تبرؤ وہ بے تعلق ہو گئے، منا ہم سے، قذالک اسی طرح، یریہم اللہ دکھائے گا انہیں اللہ، اعمالہم ان کے اعمال، حسرات حسرتیں بنا کے، حسرت کی جمع حسرات، علیہم ان پر، وما ہم اور نہیں ہیں وہ، بخارجین خارج ہونے والے، نکلنے والے، من النار آگ سے، استغفر اللہ، دنیا کے اندر ان کی پیرویاں ہو رہی ہیں۔ میرے گھر میں ایک عورت آئی تو میں نے اسے کہا جی کھانا کھا رہے ہیں، دوسرے بھی بچے کھا رہے تھے گھر کے سارے، کہنے لگی کہ یہ بڑا گوشت ہے چھوٹا، میں نے کہا بڑا ہے، کہنے لگی کہ بڑا جو ہے ہمارے پیروں نے منع کیا ہو کہ بڑا گوشت نہیں کھانا۔ اتنی اتباع ان کی کہ وہ جس چیز کو منع کر دے تو اس کو منع ہی ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں منع کی ہیں، کسی چیز سے منع ہوئے ہیں یہ لوگ اللہ سے اوپر ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے حلال نہیں کیا تو پھر پیر نے حرام کر دیا، پیر نے منع کر دیا کہ تجھے یہ بہت زیادہ نقصان پہنچائے گا، اگر نقصان پہنچاتا ہوتا تو اللہ سب کو ہی منع کر دیتا کہ کوئی بھی نہ کھائے اسے۔ اچھا تو پھر دنیا کے اندر ان کی اتباع بالشت کی، جو انہوں نے کہا وہی، یہ مرگ والے گھر میں نہیں جانا،
اور جس کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اس کے گھر میں بھی نہیں جانا 40 دن آپ نے، مرد والے گھر میں بھی 40 دن نہیں جانا۔ یہ کس نے کہا؟ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے کہ تعزیت کرنے کا اجر ہی بڑا ہے۔ اور کہتے کیا ہے کہ جس کا چھوٹا بچہ فوت ہو گیا اس سے تو بالکل ہی نہیں ملنا، اگر وہ گلی سے بھی گزر رہی ہو نا تو گلی سے بھی دوسری سائڈ سے گزر جائیں، وہ اس کا سایہ بھی نہ پڑ جائے، سائے سے بھی پرے ہو کے چلنا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ پیروں نے کہا ہے۔ اس کا اگر سایہ پڑ جائے گا تو تیرا بچہ بھی مر جائے گا۔ وہ موت بانٹ رہی ہے، جس کا بچہ فوت ہو گیا وہ موت بانٹ رہی ہے۔ وہ تو خود بیچاری دکھی ہے، وہ تو خود تکلیف میں ہے، وہ تو خود پریشان ہے، خود اللہ سے التجائیں کرتی ہے۔ تیرے بچے کی زندگی جو ہے وہ کیسے چلی جائے گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس عورت کا بچہ فوت ہو گیا ہو اور جو دوسری عورت اس سے جا کے تعزیت کرے، اس کی ڈھارس بنجھائے، ڈھارس اس کی بندھائے اور اس کو جو ہے وہ دلاسا دے، تسلی دے، تو اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت کی چادر پہنائیں گے، صرف ایک اس کام کے عوض، کیونکہ وہ دکھی ہے۔ جس کا بچہ گود سے چلا گیا وہ دکھی ہے، اسے تو بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ یہ بڑے جو ہوتے ہیں نا، بڑوں کو بھی دکھ ہوتے ہیں بڑے، لیکن جو بچہ ہوتا ہے اس کی اور ہی زیادہ ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ابھی اس نے پیاری پیاری چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا سیکھی ہوتی ہیں، وہ باتیں ہر وقت ماں کے کانوں میں گونجتی رہتی ہیں، جب آپ کے بھی۔ تو دکھی بندے سے تھوڑا سا اس کو ڈھارس دے دینا، اس کو دلاسا دے دینا، اس کا تھوڑا سا غم بانٹ لینا۔ ایسی اتباع کی انہوں کی، تو اب وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمیں زندگی دوبارہ ملے، اب جائیں ہم دنیا کے اندر۔ جس طرح یہ لوگ ہم سے علیحدہ ہوئے ہیں، ہم بھی اسی طرح علیحدہ ہو جائیں ان سے۔ اب وہ تو ٹائم آئے گا ہی نہیں، وہ تو موقع ملے گا نہیں، دوبارہ دنیا میں جانا ہی نہیں کسی نے۔ قَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ، اللہ اسی طرح تمہارے جو اعمال ہیں، یری لفظ راہ اصل اس کے اندر لفظ ہے دیکھنا، تو یہ ہم جو ہے جمع کے لیے یریہم اللہ، یعنی اگر میم کو اس کے الف کے اوپر لام کے اوپر نام مارا جائے تو یریہم بنتا ہے، پھر تو میم کے اوپر پیش ملانے کے لیے ڈالے گی یریہم اللہ مالہم، ان کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ حسرتیں بنا بنا کے دکھائے گا ان کو۔ زندگی میں کلام اللہ نہیں دیکھا، مسلمان ہوئے تھے تو اپنی کتاب اللہ کو نہیں پڑھا تھا، کیسے کتاب اللہ کو پڑھ کے ہیں ہم کیسے مسلمان بناتے ہیں؟ آپ نے دیکھا آج کل بھی کہ کچھ لوگ ہیں جو نام کے مسلمان ہیں اور کچھ لوگ ہیں وہ با عمل مسلمان ہیں، تو ان دونوں کے اندر فرق ہوتا کہ نہیں؟ ایک ہی گھر کی دو بچیاں میں نے دیکھی، میرے سامنے کی بات ہے۔ ایک کو انہوں نے جامعہ میں ڈال دیا اور وہ بچی نے 6 سال کا کورس مکمل کیا، وہ بچی با پردہ با حیا اور عبایا اس نے اوڑھی ہوئی ہے جس سے اس کے پاؤں بھی جو ہیں وہ ڈھکے ہوئے ہیں۔ دوسری بچی انہوں نے انگریزی اسکول میں ڈال دی، وہ بھی مفت پڑھا رہے تھے اور کچھ سہولیات بھی ساتھ دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جہاں سے جو بچہ پڑھ کے جائے گا اس کو اچھی جی ہم نوکری بھی جاب بھی لگا دیں گے اس کی۔ تو ایک بچی انہوں نے ادھر ڈال دی کہ ادھر بھی کوئی خرچہ نہیں ہے تو چلو وہ بھی چلو تعلیم حاصل کر لے۔ اب وہ بچی میں نے دیکھی اپنی آنکھوں سے، ایک ہی گھر کی دو بیٹیاں، اس کے ٹخنے ننگے ہیں، شلوار جو ہے بالکل ٹانگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، کوئی چہرے کا پردہ نہیں، شارٹ کپڑے ہیں، شارٹ دوپٹہ ہے، چل پی رہی ہے بازار میں ادھر ادھر کھلے عام۔ یہ ایسا کیوں ہو گیا؟ جب ہم نے ان کو راستہ نہیں دکھایا پیرنٹس نے، اور دوسری چیز جو کچھ پڑھنا تھا اسی کالم میں ڈھالے جانا تھا نا، سمجھائی کہ نہیں؟ اچھا ایک مثال میں آپ کو اور دیتی ہوں، ایک گاجر لے لیں آپ، اس کے 2 ٹکڑے کر لیں، ایک ٹکڑے کو آپ میٹھا لگا کے چینی لگا کے شیرہ لگا کے آپ اس کو ایک برتن میں ڈال دیں، دوسرے کو آپ نمک مرچ لگا دیں، مسالہ لگا دیں اور اس کو دوسرے برتن میں ڈال دیں۔ آپ 1-2 دن کے بعد دیکھیں گے اسے کہ جس کو
मीठा लगाया था वो मुरब्बा बन गई है, और जिसको नमक मिर्च लगाई थी आपने वो अचार बन गई है। वो तुरश है, वो कड़वी चीज़ है, और वो मीठी चीज़ है। ये एक ही गाजर के दो टुकड़े थे। ये तरबियत इंसान को बनाती है। इंसान जब आप में से कोई वकील बनना चाहेगा तो वो लॉ करेगा, लॉ का कोर्स करेगा वो। और जब आप में से कोई टीचर बनना चाहेगा तो वो अलहदा वो टीचरी का कोर्स करेगा। इसके अलावा जो जो किसी ने जॉब करनी हो उसी का कोर्स करेगा। और फिर जिसने मुसलमान बनना है उसके लिए भी कोई कोर्स है कि नहीं? उसके लिए भी कोई सिलेबस अल्लाह ताला ने उतारा कि नहीं? जिसने मुसलमान बनना है उसके लिए भी अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह एक किताब उतारी है। इसको पढ़ के आना है तो आप मुसलमान बन जाएंगे। इसके बगैर आप मुसलमान नहीं बनेंगे। तो जब हर चीज़ जो है उसको इल्म बनाता है तो आप नाम के मुसलमान हुए तो अपनी मुसलमानी का सिलेबस क्यों ना पढ़ा? वो पढ़ा है हमने बगैर समझ के। बाकी सारी किताबें समझ के और मुसलमानी का सिलेबस बगैर समझ के, तो फिर इसी तरह का मुसलमान बनना था ना आपने। अच्छा, वो भी कुरान पढ़ी हुई है। जो बच्ची इस तरीके से चल रही है बगैर इस्लाम के चल रही है, वो बच्ची वो भी कुरान पढ़ी हुई है। सुबह शाम वो भी कुरान पढ़ रही है, वो भी नमाज़ें पढ़ रही है। वो तो एक आदत होगी ना हमारी, कुरान पढ़ना है तो नमाज पढ़नी, वो तो एक आदत बन गई। इबादतें तब बनती हैं जब हम अपने अमली ज़िंदगी के अंदर उनके ऊपर अमल करके चलें, फिर ये इबादतें होती हैं, वरना वो आदतें होती हैं। तो अल्लाह ताला इनको अपने अमाल इस तरह हसरतें बना बना के दिखाएगा। काश हम जाते, काश हम करते, काश अगर हमें दोबारा मौका मिले, ये भी जाएं, हम इनसे लैदा हो जाएं, ऐसा हो जाए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अब तो मौके सारे ख़त्म हो गए। वमा हुम बिखारिजीना मिनन नार, वो तो आग से निकलने वाले ही नहीं, अब आग के अंदर ही रहेंगे। अस्तगफिरुल्लाह तो बोले कितनी बड़ी ज़िंदगी गुजार के गया बंदा दुनिया से, और साथ ज़्यादा रहा कुछ भी नहीं। क्या कमाया दुनिया से? दुनिया से जाने के लिए कौन सा सामान इकट्ठा किया? अल्लाह ताला हम सबको सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमा दे। हमें अपनी औलादों की सही तरीके से तरबियतें करने की तौफीक अता फरमा दे, और औलादों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं किया करें। माँ बाप की दुआएं कभी रायगा नहीं जाती। अब अगर फ़िलहाल किसी की औलाद उसके कहने में नहीं भी है और वो पहले माहौल का असर ले चुकी है, तो अपनी दुआओं को नहीं छोड़ना। इंशाअल्लाह 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 कभी ना कभी वो ज़रूर तेरे इस्लाम की तरफ, ज़रूर तेरी दुआओं की तरफ, तेरी दुआओं की बरकत से वो अपने इस्लाम की तरफ लौट आएगी, पलट आएंगे। वो बाज़ का ज़िंदगी के अंदर इस तरह के हादसात हो जाते हैं। बाज़ का जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो उनको बड़ा धक्का लगता है। फिर वो कहते हैं हाय मेरी माँ इस तरह कहती थी, अब वो उसको करना शुरू कर देंगे। मेरा बाप इस तरह कहता था, अब उसको करना शुरू कर देंगे। बाज़ औक़ात माँ बाप के मरने के बाद भी उनकी औलादें जो हैं वो उनकी बातों का असर ले लेती हैं कि चलो ज़िंदगी में तो उनकी बातों पर हमने असर ना किया। और बाज़ औक़ात ना इस तरह की जो ज़िंदगी के अंदर परेशानियां और धक्के कह लें इसे आप आ जाते हैं ना कोई ज़रूरी नहीं कि माँ बाप फौत होने वाला, इसके अलावा और भी औलाद का काम आ गया, किसी को कोई और परेशानियां आ गई, कोई और दुख आ गया, कोई सेहत की तरफ से दुख आ गया, कोई जिस्मानी दुख आ गया। तो ये सारे के सारे दुख जो होते हैं ये इंसान को नेकियों की तरफ बाज़ का तो राग़िब भी कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह बाकी सबक फिर से ही अल्लाह ताला से दुआएं किया करें। अल्लाहुम्मा मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिका, ऐ अल्लाह ऐ दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपनी अताअत की तरफ फेर दे। तो दुआएं इंशाअल्लाह रायगा नहीं जाती,
اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے، ہمیں اپنے اسلام کے لیے چن لے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربان ہو جائے، اسلام کے لیے ہمارا سینہ کھول دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔